السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین ناظرین محترم؟ امید کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل یوسف طاہر ویوز کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ تفسیر قرآن کا جو پیغام ہے سارے عالم میں پہنچ سکے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ ناظرین، گزشتہ ہم نے سورۃ الانفال کی ابتدا کی تھی، جس میں ہم نے 16 آیتوں تک اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچایا تھا۔ آج کا درس انشاءاللہ ہم آیت نمبر 17 سورۃ الانفال سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا تھا، اور جب آپ نے مٹھی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ اپنی طرف سے مومنوں کو ایک اچھی آزمائش سے گزار دے۔ اللہ یقیناً سننے جاننے والا ہے۔ ناظرین، پچھلے درس میں ہم نے بدر کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا اور اس سے ریلیٹڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنیمت کے مال کی تقسیم کس طرح ہو، یہ ساری باتیں جو ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اسی کا تسلسل جاری ہے، اسی کی کنٹینیوٹی جاری یہاں پر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بدر کے روز اللہ کی مدد کی ایک صورت بھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر ریت یا کنکریاں لے کر کفار کی جانب پھینکی۔ بدر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قلیل تعداد میں 313 یا 319 کی تعداد میں بالکل نوجوان لڑکے صحابہ اور بوڑھے صحابہ اور جو ہجرت کر کے جن کی کمریں جھک گئی تھیں بخار سے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اندر تشریف لائے، اور بدر کے اندر مشرکین مکہ نے کنوؤں پر قبضہ کیا، پانی کا مسئلہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی کہ آپ کو ریتیلا اور دھول والا علاقہ آپ کو میسر آیا، چونکہ مشرکین مکہ نے سخت زمین، جو پختہ زمین تھی، اس پر قابض ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینا برسایا، یعنی بارش برسا کر کے جو زمین سخت تھی اس کو کیچڑ آلود بنایا، اور جو ریتیلی زمین تھی، دھول والی تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر کر دیا، اور مسلمانوں پر سکینت نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اونگ کے ذریعے سے ان کی جو کیفیت تھی، وہ کیفیت میں تازہ دم وہ ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی۔ یہ سارا جو واقعہ تھا پچھلے درس میں ہم نے بتا دیا تھا۔ اب یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کافروں کو جو تم نے قتل کیا ہے نا، یعنی کہ بدر کی جو فتح ہے، کافروں کو قتل ہوئے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قتل کیا، فرشتوں کے ذریعے سے ہم نے مارا، یہ ہماری مرضی تھی، ہم ان کو ذلیل اور خوار کرنا چاہتے تھے۔ اور جب آپ نے مٹھی پھینکی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت اٹھا کر کے کافروں کی طرف پھینکی، تو اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی۔ بہرحال بہت سی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مثالیں بیان کر کے بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے مومنوں کو۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ ذرات کفار کی آنکھوں اور ناک میں گھس گئیں، جس سے وہ دیکھنے کے قابل نہ رہے، اور مسلمانوں نے حملہ کر کے بآسانی انہیں تہہ کر دیا۔ جو پھینکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ کفار کی آنکھوں میں ایسا وہ دھول وغیرہ چلی گئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ویسے حالات بنا دیے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مومنوں کو ایک اچھی آزمائش کے ساتھ، اور اللہ یقیناً کافروں کی تدبیر کمزور کر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ
ایک اچھی آزمائش سے گزار دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن جو تھے نا ان کو ایک آزمائش، لڑنے کی آزمائش، صبر کی آزمائش، یہ آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ گزارنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بآسانی مومنوں کو گزار دیا. اللہ یقیناً سننے جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ بے شک اللہ کے رسول نے جو دعا کی تھی سجدے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کیے روئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آوازاری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کی معیت میں 1000 فرشتوں کا لشکر بھیجا. تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کیا اور فرشتوں سے ان کی مدد کی. تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب جب پکارا جائے اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہوا اور اللہ یقیناً کافروں کی تدبیر کمزور کرنے والا ہے. اب یہ جو پیش آئی بدر کی لڑائی وغیرہ، تو یہ معاملہ پیش آنا تھا، پیش آ گیا، اور اللہ یقیناً کافروں کی تدبیر کو ناکام کرا. بہت سے وہ لوگ جو ہے اپنے لاؤ لشکر لا کر کے بڑا گھمنڈ کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے، تدبیریں کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں جب تک تھے قتل کرنے کی تدبیریں وغیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ احسانات اللہ تعالیٰ نے تم پہ کیے ہی تھے، ان سب کا الٹا اثر کفار پہ ہوا، یا آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کفار کو کمزور کرے گا. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احسان تم پر کرنا تھا، بدر کے دن کامیابی دینی تھی اور ان کو کمزور کرنا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی اور کفار کو کمزور کرنا تھا اللہ کا مقصد، تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین. اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو وہ اب تمہارے پاس آ چکا، اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر پہلے سے کام کرو گے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی خواہ کتنی زیادہ ہو، اور اللہ تو یقیناً ایمان والوں کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ الٹیمیٹم دے رہا ہے. سب تم نے اپنی تدبیریں کر کے دیکھ لی، مکے کے مشرکین، تمہاری ساری تدبیریں تم پر پلٹا دی گئیں اور تمہیں ذلیل و خوار کیا گیا، ہاں، اور حق تمہارے پاس آ چکا اور فیصلہ بھی ہو چکا. تو تم باز آ جاؤ، تم باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اب لڑائی بھڑائی کی باتیں مت کرو، اب تمہارا جتنا بھی گھمنڈ تھا چکنا چور بدر کے روز ہو چکا ہے، تو لہذا تم ایسے کام مت کرو، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر پہلے سے کام کرو گے تو ہم بھی ایسا ہی تمہیں جواب دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر وہی حرکتیں کرتے رہو گے مکے کے مشرکین تو ہم بھی وہی تم کو جواب دیتے رہیں گے. تو لہذا بعد آ جاؤ، تم کتنی بھی بڑی جمعیت لے کر آؤ، کتنے لاؤ لشکر لے کر آؤ، کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں، کتنی بڑی جمعیت لانا چاہتے ہو لا لو، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکے گی. اللہ تو یقیناً ایمان والوں کا ساتھ دینے والا ہے. اللہ کہتا ہے کتنے بھی لوگ لاؤ، کتنے بھی سپاہی لاؤ، کتنی بھی تلواریں لاؤ، ہاں، چاہے ایران کی توپیں تلواریں لاؤ، چاہے یمن کی توپیں تلواریں لاؤ، چاہے شام کی توپیں تلواریں لاؤ، ہاں، کہیں کا بھی اسلحہ لے کر آؤ، کچھ کام کا نہیں ہے تمہیں. مکہ کے مشرکین، ہاں، تم جو ہے باز آ جاؤ اس حرکت سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے اور وہی غالب رہیں گے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، لہذا تم یہ حرکتیں بند کر دو. یہ الٹیمیٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا. آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سن لینے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو یہاں پر بتا رہا ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کے رسول حکم دینے کے بعد اس کی اطاعت کرو، حکم سن لینے کے بعد اس کی سرتابی مت کرو. کفار مکہ کہا کرتے کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا، اور وہ کافر کہتے ہیں کہ یہ فتح کب ہوگی اگر تم سچے ہو. یہ سورۃ السجدہ میں آ گیا ہے.
اس کے علاوہ کفار مکہ اور ابو جہل نے بدر کے لیے مکہ سے نکلتے وقت دعا کی تھی. خاص طور پہ ابو جہل نے کعبے کا پردہ پکڑ کر کہا, اے اللہ ہم میں سے جو خاطر رحم ہے اور نافرمان ہے تو اسے ہلاک کر دے. دیکھیے مکے کے مشرکین میں جو ان کا سردار تھا نا, چیمپئن, ابو جہل, عمر بن ہشام بنو مخزوم کا سردار, تو اس نے کہا تھا, اس نے بھی اللہ سے دعا کی تھی. اب یہاں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ مکے کے مشرکین اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے, وہ تو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے, اس کے لیے صدقہ خیرات کرتے تھے, اس کے لیے رکوع سجود کرتے تھے, اس کے لیے کعبے کا طواف کرتے تھے, حج کرتے, سب کرتے تھے, مگر ان اعمال میں بت پرستی اور بدعات جیسے رسومات کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بتائے وہ کام کرتے تھے, اور اسلام نے اس کو ریوائیو کیا ہے. اس کے اندر جو برائیاں تھیں وہ ختم کر دی, جو شرک اور کفر اور بدعات کے کام تھے وہ اس کو ختم کیا. بین جو ابراہیم علیہ السلام نے جو دین لائے تھے وہ دین پر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کے دین کو ہی مکمل کر دیا. تو اس نے دعا کی تھی, ابو جہل نے مکے کا غلاف پکڑ کے, اس کا کپڑا پکڑ کے, اے اللہ جو ہم میں, یعنی کہ دو گروہ ہے نا, ایک اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ, ایک ابو جہل کا گروہ, تو ہم میں جو خاطر رحم ہے, یعنی کہ جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے اور رشتہ داروں میں درار ڈالنے والا ہے, اس کو ہلاک کر دے. کیونکہ اس کا الزام تھا نعوذ باللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رشتہ داریوں میں خلل ڈالتے ہیں, ان کو توڑ دیتے ہیں, باپ سے بیٹے کو جدا کرتے ہیں, بیٹے سے باپ کو جدا کرتے ہیں, بیوی سے شوہر کو جدا کر رہے ہیں, ایسے کام کر رہے ہیں. یہ الزام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے مشرکین کا, اور اس نے وہی الفاظ کہتے ہوئے اللہ سے دعا کی, اے اللہ جو ہم میں خاطر رحم ہے, یعنی کہ جو رشتے کے توڑنے والا ہے اس کو ہلاک کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کو ہلاک کر کے قصہ تمام کر دیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کر دیا. آگے اللہ فرماتا ہے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ صُمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور حکم سننے کے بعد سرتابی مت کرو. اور آگے کہتا ہے, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ سنتے نہیں. یقیناً اللہ کے ہاں بدترین قسم کے جانور بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کچھ کام نہیں لیتے. اللہ فرماتا ہے کہ حکم سن لینے کے بعد اس کی سرتابی بھی نہیں کرنا. جس طرح یہاں سمعنا قبول کرنے کے معنی میں ہے, یہاں سے منافقین مخاطب ہیں. یہاں پہ جو منافقین کی یہ خصلت ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر اطاعت نہیں کرتے. تو ان کی خصلت کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کی طرح نہ ہو جانا, منافقین کی طرح. اور اللہ کہتا ہے یقیناً اللہ کے ہاں بدترین قسم کے جانور بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کچھ کام نہیں لیتے. اللہ کے نزدیک بہرے گونگے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. دواب دابہ کی جمع ہے جس میں زمین میں چلنے پھرنے والی تمام مخلوق شامل ہے. انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے. وہ اشرف المخلوقات اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نیکی اور بدی کے رستے پہ چلنے کا اختیار دے رکھا ہے. اگر وہ اس اختیار کو صحیح سمت استعمال نہ کرے گا پھر جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا. اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا ہے اور ان میں حق کو قبول کرنے کی استعداد بھی ختم ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو مخاطب کرتے ہوئے جو کہہ رہا ہے کہ ان کی طرح نہیں ہونا مسلمانوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں سے مشابہت دیتے ہوئے کہہ رہا ہے یقیناً اللہ بدترین قسم کے جانور بہرے گونگے ہیں جو اللہ کا حکم اور رسول کی فرمان کے آنے کے بعد اس کو سنتے نہیں سمجھتے نہیں, بہرے اور گونگے ہیں, بولتے بھی نہیں سمجھتے بھی نہیں. بدترین قسم کے جانوروں کی مثال لے کر کے وہ گروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے. آگے اللہ اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عقل بھی نہیں رکھتے, عقل ان کی معاف ہو چکی ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا اسمعاہم ولو اسمعاہم لتولوا وهم معرضون. اللہ کہہ رہا ہے اگر اللہ ایسے لوگوں میں کچھ بھلائی دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق بخش دیتا, اور اگر وہ انہیں یہ توفیق بھی دے دیتا
تو بھی بے رخی کے ساتھ پیٹ پھیر جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ منافقین نا، ان کو توفیق بھی ہوتی تو یہ پیٹ پھیر لے کے بھاگ جاتے، اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرتے اور یہ پلٹ جاتے اپنی روش پر. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جبکہ رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے حیات بخش ہو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اسی کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے. اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو صرف انہیں لوگوں کے لیے مخصوص نہ ہوگا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ڈرا رہا ہے مسلمانوں کو. ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ہی حیات بخش ہے، اسی میں تمہاری زندگی ہے. حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی. اطاعت کرو گے حیات ملے گی، حیات بخش زندگی ہوگی. یہ اسی دعوت کا اثر ہے جس نے تمہیں آج مدینے میں ایک مرکزی حکومت عطا فرمائی ہے، جس نے کفار کے آلات حرب سے لیس 3 گنا لشکر کو شکست دی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ مومنوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے 3 گنا زیادہ تعداد رکھنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو غارت کر دیا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اور کس میں یہ مہربانی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے. تو اس کی اطاعت کرو گے تو 3 گنا لشکر بڑا بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ہی کامیاب کرے گا. اور وہ تمہارے خیالات تک کو جانتا ہے اور ان کو بھی جانتا ہے جو کہ ابھی ابھرنے والے ہیں، لہذا دل کو شیطانی وسوسوں سے بچانا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بلا تاخیر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو کیفیت ہے نا وہ اللہ جانتا ہے، تو لہذا تم پر یہی فرض ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے احکام کی پابندی کرو، رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ تمہارے دل کے وسوسے تک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تم دل میں کیا رکھے ہو، زبان پہ کیا رکھے ہو. اب یہاں پر ظلم جو کہا جائے، اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص نہ ہوگا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا. اس فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے. صوفیوں کی طرح صرف اپنی ہی ذات پہ کوشش نہیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب عذاب آیا تو وہ پوری قوم ہی پہ آئے گا. دیکھیے آیت نمبر 163-64. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی دعوت سب تک پہنچانا ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے نا. اس قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں یہی ہے، نیکی کا حکم اور برائی سے روک. یہی حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ برائیوں سے دوسروں کو بھی روکو، خود بھی رک جاؤ، اور نیکی کا کام خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دو. یہی زندگی کا مقصد ہے. اس طرح یہ صوفیوں کی طرح نہیں ہے میں دل کی نماز پڑھتا ہوں، میرے کو کیا ضرورت، میں چلا کشی کرتا ہوں، میں یہاں بیٹھتا ہوں، میں ایک ٹانگ پہ جو ہے اتنی رکعت پڑھتا ہوں، میں 4 ٹانگ پہ 2 ٹانگ پہ کرتا ہوں، میں الٹا لٹک کے عبادت کرتا ہوں. یہ صوفیانہ طریقہ کار ہے نا، یہ اسلام نہیں ہے. یہ ہرے پیلے نیلے لوگ جو ہے یہ اسلام والے نہیں ہیں میرے بھائی. یہ پتہ نہیں ان کا کون سا دین ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فتنے سے بچو، یہ فتنہ ہے. یہ پیلے ہرے لال طوطے جتنے بھی ہیں نا یہ گھیروے، یہ سارے فتنے ہیں. دل کی کوئی نماز نہیں. نماز فزیکل سسٹم ہے، نماز دل کی نہیں ہے. یہ پیلے کپڑے والے جو ہے دل کی نماز پڑھتے ہیں نا، یہ دل کی نماز کوئی نہیں ہے. میں چلا بیٹھتے ہیں تو چلا بیٹھنا کوئی نہیں ہے. یہ دل پہ ضربیں لگانا اور ایسی اور ایسی اور ایسی اور ایسی منڈی کر کے کلمے کا ورد کرنا، یہ کوئی حق ہو کرنا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے. یہ ساری کی ساری غیر اسلامی رسم و رواج ہیں. اس کے دین کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. کسی ایک صحابی سے اس طرح بیٹھ کر کے یہ ضربے لگانا، ہاں کا نعرہ لگانا، یہ کلمے کا ضرب لگانا، یہ سب اسلام میں نہیں ہے. یہ صوفیانہ روش ہے جس سے اسلام کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ بدعت ہے، خرافات ہے، یہ فتنہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی فتنے سے بچو اور نیکی کا حکم دو. نماز پڑھو فزیکل مسجد میں جا کر کے،
عورتیں گھروں میں نماز پڑھو، ہاں 1000 بار یہ پڑھو، 5000 بار وہ پڑھو، یہ ایسا ہو جائے گا، یہ ویسا ہو جائے گا، یہ بلا ثبوتی باتیں ہیں۔ اللہ کا احکام، اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق عمل کریں گے تو ہی عمل قبول ہوگا، سمجھے؟ سمجھ جاؤ، یہ منمانی نہیں چلتی ہے صوفیانہ کی طرح، یہ گول گول پھر کے ایسا ڈانس ڈالنے کا، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، سمجھے؟ آگے اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اذ انتم خلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تمہیں یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں اٹھا کر نہ لے جائیں، پھر اللہ نے تمہیں پناہ مہیا کی اور اپنی مدد سے مضبوط کیا اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے مکے کے اندر تم خلیل تھے، تھوڑے تھے، بہت سے کم لوگ تھے، انگلیوں پہ گننے کے جتنے لوگ تھے۔ مکے کی پر مصائب زندگی کی طرف اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، جب خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی، مسلمانوں کو بے پناہ تکلیفوں کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس صلاۃ پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم میں کون جاتا ہے اور فلاں لوگوں نے جو اونٹنی کاٹی ہے اس کا رحم لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کریں تو اس کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان کا بدبخت ترین عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور رحم لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان پیٹھ پر رکھ دیا۔ میں خود دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کر نہ سکتا تھا، کاش اس دن میرا کچھ زور ہوتا۔ کافر ہنستے اور ایک دوسرے پہ گرتے پڑتے تھے، آپ سجدے ہی میں پڑے رہے اور سر نہیں اٹھا سکتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور رحم کو اٹھا کر پرے پھینکا۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں اتنی زیادہ تھیں کہ کیا بیان کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں مکے کے اندر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط وغیرہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا تھا اور ہنسی ٹھٹا کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ترکیب لگا رہا تھا کہ کون ہے جو جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کریں تو ان کے اوپر جاؤ، دیکھو کس نے اونٹ کاٹی ہے، جس کے 5 اونٹنی کٹی ہے اس کا سارا یہ پیٹھا ہے، پیٹ جس کو رحم کہا جا رہا ہے، یہ پیٹھا لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دے گا۔ عقبہ بن ابی معیط اٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیٹھا ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا نہیں سکے سر۔ اونٹ کا پیٹھا، اونٹ کا بنتا جو بوٹی کا ہوتا ہے، وہ لا کر کے ڈالے بعد انسان اٹھ سکتا اس پہ سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھانا مشکل ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اتنا کمزور تھا کہ میں جا کر کے وہ سرکا نہیں سکتا تھا۔ اتنے میں کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت سے پیٹھا اٹھا کر کے بازو کیا۔ کتنی مصیبتوں کے ساتھ یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے ساتھیوں، اور ہم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کو پس پش ڈال کر کے آج اسلام کا نام لینے تیار نہیں ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، ہاں، مگر بت کدے آباد ہیں، قبر کدے آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، کوئی فجر میں دکھتا نہیں، 1-2 صف ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے سجدے کی حالت میں اپنے پیٹھ پر، اپنے سر پر اونٹ کی وجڑی کھائی ہے، وہ اونٹ کی وجڑی کا وزن ڈھویا ہے میرے بھائی۔ اتنی مصیبتوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے ہم تک دین پہنچایا ہے، سمجھو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کرو، یاد کر کے اسلام کو مضبوطی سے پکڑو، شرک و بدعت سے نکلو باہر، حرام کی کمائی سے نکلو باہر، رشتہ داروں سے قطع تعلق مت کرو، ان کو جوڑو، ان کو دعوت دو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ ہنسو گاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ کھلکھلاؤ، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، یہی درس دیتا ہے اسلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہت قلیل تعداد میں تھے اور اتنی مصیبت تم پر ڈالی جاتی تھی، اور یہ مصیبت کی ایک چھوٹی سی جھلک میں نے بتائی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں ہم تک، اور آپ کی آل، آپ کے اہل بیت حضرت فاطمہ نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ جنگ بدر کے بعد مدینہ کی آزاد اسلامی ریاست مستحکم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت دیا، جبکہ پہلے امتوں پہ مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ایسے جو ڈرتے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مدینہ عنایت کیا، مدینہ کی ریاست دی، اور اس میں مال غنیمت جو پچھلی امتوں کو حرام تھا، ان کو حلال نہیں تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ جنگ بدر کے بعد مدینہ کے اندر تم کو اسٹرانگ کیا ہے، وہی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور کھانے پینے کو تم کو پاکیزہ چیزیں دی ہیں تاکہ تم شکر گزار بنو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو چیزیں ہم تم کو دیتے ہیں پاک صاف، اس کا شکر بجایا کرو۔ اللہ کا ہر لقمے پہ شکر بجایا کرو، ہر ڈھانپنے والے کپڑے پر شکر بجایا لایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام یہی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو آمدن اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ ہی تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے سے خیانت مت کرو۔ مثلا اسلام قبول کر کے جو معاہدہ کیا ہے، اس کی شقوں سے فرار کی راہ سوچنا، یا آپس کے عہد و پیمان یا امانت کی حفاظت نہ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عہد کی پاسداری نہ کی اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو عہد و پیمان، جو کانٹریکٹ، جو ٹریٹی ہوتی ہے، اس کا پاس و لحاظ کرو، اس کو مکمل کرو، کانٹریکٹ کو، جس سے جو وعدہ کرتے ہو وعدے کو پورا کرو، میعاد جو رکھتے ہو میعاد کو مکمل کرو۔ کاروباری معاہدات ہو یا دیگر معاہدات ہو، رشتہ داریوں کے معاہدات ہوں یا زمین جائیداد کے کھیت کھلیان کے معاہدات ہوں، یہ سب جتنے بھی معاہدات ہوتے ہیں، عہد و پیمان ہوتے ہیں، اس کو پورا کرو۔ اور تم نے جو اللہ سے عہد لیا ہے نا اسلام پر زندگی گزارنے کا، اس کو بھی پورا کرو۔ تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عہد کیا ہے اللہ سے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں آخری۔ یہ عہد و پیمان ہے ہم نے جو ادا کیا ہے اسلام پہ چلنے کا، تو خیانت مت کرو، اسلام پر چلو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور اللہ کے ہاں اجر دینے کو بہت کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مال ہے تمہارے پاس جو بھی موجود ہے وہ ایک فتنہ ہے، اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے، اس میں مت پڑو۔ یہاں مال اور اولاد کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دینے کے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بیان کر رہا ہے، اجر بہت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے۔ تو یہ آزمائش ہے، اور یہ مال کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ مال فتنہ ہے اور آزمائش ہے بہت بڑی مال۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اے ایمان والوں اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تمہیں قوت تمیز عطا کرے گا، تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ برائی کے قریب نہیں جانا، گندگی کے، شرک کے، کفر کے، چوری کے، حرام کے قریب نہیں جانا، یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مقصد۔ تو تم ڈرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قوت دے گا، تمہیں طاقت عنایت کرے گا، تم عبادت کرو گے اللہ سے، اللہ کے لیے روزے رکھو گے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھو گے، اللہ کے لیے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو گے، اپنی بیوی بچوں کا اچھا ان کی حفاظت کرو گے، ان کو دیندار بناؤ گے،
دین پر چلاؤ گے، با حیا رکھو گے، بے حیا نہیں بناؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قوت تمیز دے گا، تم سمجھ سکو گے، قوت دے گا، تم سے تمہاری برائیاں دور کرے گا، تم کو جو برائیاں لگنے والی ہے اس سے روکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم سے آزادی دے گا، بخش دے گا. ہاں، اور اللہ بڑا فضل والا، اللہ کے پاس فضل کی کوئی کم، بہت فضل ہے، بے انتہا، کروڑوں اربوں خربوں اتنے فضائل ہیں، اللہ تبارک فضل ہے، عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب کافر آپ کے متعلق خفیہ تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا جلا وطن کر دیں. وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ ہی سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے. جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کرنا شروع کر دی تو قریش کو یقین ہو گیا کہ کسی وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر جائیں گے. انہیں خوف محسوس ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد یہ مسئلہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو سب نے مل کر ایک میٹنگ دارالندوہ میں بلائی. روایات کے مطابق خود شیطان نے اس میٹنگ میں ایک بوڑھے نجدی کی حیثیت سے شرکت کی. دیکھیے تفسیر تبری میں اس کا ہے. ایک تجویز یہ پیش ہوئی کہ آپ کو مستقل طور پہ پابند سلاسل کر دیا جائے. شیطان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اس کے پیروکار قوت حاصل کرنے پہ چھڑا لے جائیں گے. دوسری تجویز یہ ہوئی کہ آپ کو جلاوطن کر دیا جائے. شیطان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اس کا کلام بڑا دل پذیر ہے، عرب کے قبائل کو ساتھ ملا کر فتح کر لے گا مکہ کو. چنانچہ ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان منتخب کیا جائے اور یہ لوگ یکبارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر کے قتل کر دیں گے. بنی عبد مناف تمام قبائل سے تو قصاص نہیں لے سکتے، آخر دیت پہ فیصلہ ہوگا جو ہم مل کر ادا کر دیں گے. شیطان نے تجویز پسند کی. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سازش سے آگاہ کیا اور ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. دیکھیے میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ اب مسلمان مکہ چھوڑ کر کے کوئی ہجرت افشا کر لیا، کوئی مدینہ جا کر کے سیٹل ہو گیا، تو اب ان کو یہی لگا رہتا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے یا کل کریں گے، تو جب یہ نکل جائیں گے تو ہمارے ہاتھ سے تو چھوٹ جائیں گے. تو لہذا انہوں نے دارالندوہ کے اندر میٹنگ پلیس جو دارالندوہ تھا ان کا، وہاں پر شیطان نے ایک بوڑھے کا روپ دھارن کیا، عربی نجدی کے طور پر ایک باہر کا کون تھا، بہرحال ایک تجویز دینے والا تجویز دے کر کے بن کر ایسا آیا، اور لوگوں نے مختلف تجویز دی تو اس کا جواب مختلف دیا شیطان نے کہ بھئی یہ تجویز اچھی نہیں ہے، یہ تجویز اچھی نہیں ہے. تو ابو جہل نے جو بنو مخزوم کا سردار تھا اس نے یہ تجویز دی کہ سارے قبائل مل کر کے یک بار ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دیں. اور اگرچہ بنو عبد مناف کون ہیں؟ یہ بنو عبد مناف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تھے، جس میں بنو ہاشم بھی تھے، بنو امیہ بھی تھے. اگرچہ یہ لوگ مطالبہ کریں گے کیونکہ ان کے جو باپ دادے جا کر کے بنو عبد مناف پہ ختم ہوتے تھے. عبد مناف کی یہ اولاد تھی، یہ ہاشمی ہو یا اموی ہو، امیہ بھی عبد مناف کی اولاد تھے اور ہاشم بھی عبد مناف کی اولاد تھے. تو اگرچہ عبد مناف مطالبہ کریں تو ہم دیت دے دیں گے، عبد مناف تو سب سے نہیں لڑ سکتے نا، تو لہذا دیت دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو بات پہنچا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے راتوں رات ہجرت کے لیے نکل گئے. اور لمبا واقعہ میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی یاد کرو تم وہ بات کو، کیونکہ یہ پاسٹ ٹینس کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہا ہے. تو یہ بات کے بارے میں بعد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. آپ کے متعلق خفیہ تدبیریں وہ لوگ کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست تدبیر کرنے والا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان کافروں پر ہمارے آیات پڑھی جاتی تھی تو کہتے تھے ہم نے یہ سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانے قصے ہیں. کہ کافروں نے کہا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ پرانے قصے ہیں، جو بھی قرآن میں نازل ہوا یہ پرانے قصے کو دہراتے جاتا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایسا کلام لا سکتے. ہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے سامنے آیاتیں جب پڑھی جاتی تو اور ہم چاہیں تو بھی ایسا کلام لا سکتے ہیں. یہ ان کا چیلنج تھا. آگے اللہ فرماتا ہے
وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اور وہ بھی یاد کرو جب کافروں نے کہا تھا اے اللہ اگر یہی دین حق ہے تو جو تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمیں المناک عذاب سے دوچار کر دے، حالانکہ یہ مناسب نہ تھا کہ اللہ انہیں عذاب دے اور آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ ہی یہ مناسب تھا کہ اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دے جو استغفار کرتے ہوں۔ دیکھیے مشرکین مکہ نے کیا دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ کفار بھی طواف کے دوران غفرانکا یعنی اللہ کی مغفرت کہتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دو احسان کی چیزیں اتاری ہیں، پھر یہ آیت پڑھی، پھر فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا گیا تو تمہارے لیے امن کی چیز استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ ترمذی میں یہ روایت ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں یہ سچا ہے تو ہم پہ آسمان سے بارش برسا پتھروں کی، ہم پہ عذاب نازل کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، رسول تم میں موجود ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، رسول ہیں پھر رسول کی امتی ہیں، یہ رہیں گے تو تم پتھروں کے بارش نہیں برسا سکتے، تم کتنا بھی پکارا کر لو۔ تو یہ وہ لوگ کہتے تھے، اور طواف کے دوران کہتے ہیں غفرانک یا اللہ ہماری مغفرت فرمائی، یہ کہتے تھے، اللہ سے ہی مدد مانگتے تھے یہ لوگ، مگر شرک کرتے تھے۔ ہاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے امن کی چیز استغفار کو قیامت تک کے لیے جاری کیا ہے، یعنی کہ استغفار اور معافی طلبی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے رہیں، صرف طواف کے دوران ہی نہیں، ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی پیاری پیاری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام چیزیں پہنچائی ہیں، اور ہم آج اپنا درس مکمل کر لیتے ہیں، 8:15 بجنے کو ہے، اذان ہونے کو ہے۔ تو ہم نے آج اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 17 سے لے کر کے آیت نمبر 33 تک درس مکمل کر لیا ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اس قرآن کی دعوت کو عام ہندی اردو بول چال کے اندر تمام عالم کے لیے پہنچائیں، عالم تک پہنچائیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ تو ہمارے یوٹیوب چینل یوسف طاہر ویوز کو ضرور سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ ہم یہی آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی یہ قرآن کی دعوت لوگوں تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس طرح بھی مناسب ہو پہنچائیں میرے بھائی۔ مجھے دے اجازت، آج ماشاءاللہ کافی اچھا درس ہوا ہے۔ آیت نمبر 17 انفال سے سورۃ الانفال آیت نمبر 17 سے لے کر کے آیت نمبر 33 تک مکمل ہو چکا ہے۔ 15-16 آیتیں مکمل ہوئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ مجھے دے اجازت، پھر ملوں گا انشاءاللہ اگلے درس میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔